اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم نے آیت نمبر 153 تک کیا تھا، اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ وہ لوگ وہ جنگ ہار گئے تھے، اللہ تو ان کا ساتھ دے رہے تھے، مگر جب انہوں نے سستی دکھائی اور وہ تنازع میں پڑ گئے، انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، اور ان کو وہ دکھ گیا تھا یہ جیت جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دی جہاں ان کو کھڑا کیا تھا۔ اور آگے اللہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری لاسٹ آیت تھی، اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ تم نافرمانی کر رہے تھے، تم آگے کی طرف جا رہے تھے، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے تھے، یعنی ابھی جنگ اینڈ نہیں ہوئی تھی، تم نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ ابھی تمہارے سپہ سالار نے تمہیں جگہ چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا تھا کہ کوئی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنا محاذ چھوڑ چکے تھے، اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے، تو دشمن نے پھر سے ان پر اٹیک کیا، ان کو بہت نقصان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نبی بھی ان کو پکار رہے تھے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، اور وہ اپنا اس کی وجہ سے ان کو تکلیفیں ملی، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تم کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھو، اس پر ہم نے بہت ڈسکشن کی کہ نبی بھی ان کے ساتھ تھے، بہت پیارے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ لوگ بھی کوئی اتنے برے نہیں تھے، لیکن ٹائم بینگ انہوں نے اپنا ہمت ہار دی، اور بس جلدی سے وہ جیت کی خوشی میں بھاگ گئے، اور انہوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، نبی کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، اور آپ دیکھو کہ اس وجہ سے وہ سب جنگ ہار گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نیک لوگ تھے ان کے لیے آزمائش بنی، اور جو برے لوگ تھے ان کے لیے سزا بنی، جو ہم نے پیچھے پورا ایسا ہمارا دماغ چلتا ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھا۔ اور بس اس پر میں نے یہ چیز سیکھی کہ کبھی کبھار ہم لوگ جیتی بھی بازی بھی ہار جاتے ہیں، ایک جیتا ہوا ہمارا کام ہوتا ہے جس میں ہم کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور بس تھوڑا سا ہی دور ہم ہار جاتے ہیں، اس پہ بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے میں یہ ہاری ہوں، جو کہ ہمیشہ یہ کرنا چاہیے، اس سے ہمارا کیریکٹر بلند ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کرتے ہیں کہ ہم کو تو ہر وقت یہی دیکھنا چاہیے کہ کہاں میری غلطی ہے جس کی وجہ سے میں ہاری ہوں۔ دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ اور دیکھیں پھر آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نازل کی تم پر بعد غم کے ایک سکون۔ اب دیکھیں، یہ جو آیت میں پڑھ رہی ہوں ابھی، یہ بہت سمجھنے کی ہے۔ آپ دیکھو کتنی قسم کے لوگ تھے نبی کے ساتھ، اور کتنی طرح طرح کی منافقت چل رہی تھی، لوگ کیا کیا سوچ رہے تھے، اور کتنی مشکلیں آ رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ سوچو، ایک پورا محاذ تھا کہ پہلے جو اسلام نہیں لا رہے تھے ان سے مقابلہ تھا، اینڈ تک رہا، ان کو سمجھانا تھا، انہوں نے کتنے الزام لگائے۔ اب آپ دیکھو کہ جب ایسی جنگیں ہار جاتے تھے، اور ایک مسلمان کے ساتھ جب اس کا نبی ہوتا تھا اور وہ ہار جاتے تھے، تو وہ کیا کیا شیطانیت پھیلاتے تھے اس کے بعد جو برے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بعد سکون دیا، نعاسا یغشی طائفۃ منکم، یعنی ایک غشی دی، ایک سلا دی ایک جماعت کو تم میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک جماعت یقیناً بے چین تھی، انفسہم، اپنی جانوں میں، یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہی تھی اللہ کے بارے میں بغیر حق کے، ظن الجاہلیہ، یعنی جاہلیت والا ظن کر رہی تھی اللہ کے بارے میں، بغیر حق کے ظن کر رہی تھی، یعنی اللہ کے بارے میں برا بھلا سوچ رہے تھے کہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہے، اللہ نے ہم کو کافروں سے ہرا دیا۔ یعنی آج بھی کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ دیکھ نہیں رہے، کیا اللہ مجھ پر یہ ظلم ہوتا دیکھ نہیں رہے، اللہ کو نظر نہیں آ رہا، اللہ مجھے دے نہیں رہے بچہ، تم میرے لیے دعا کرو، اولاد نہیں دے رہے، رزق نہیں دے رہے، رشتہ نہیں دے رہے، میرے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا۔
کہ اللہ دیکھ نہیں رہے مجھ پر یہ ہو رہا ہے. لوگ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، کبھی ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں کہ میں تو یہ کام کرتی ہوں، وہ کام کرتی ہوں، پھر ایک میں ہی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ کو نہیں استغفر اللہ نظر آ رہا ہے. ایسی ایسی گندی جاہلوں والی باتیں ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں. جب غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا تو الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں. تو وہی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اتنا بدگمانیاں کی اللہ کے لیے بغیر حق کے، جاہلوں والا گمان کیا. اور آپ دیکھو گے کہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ میت پر بھی ایسے روتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ. وہ ویسے بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مجھے ہی پکڑا، ایک مجھے ہی مصیبت میں ڈالا، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو فلانا بھی کرتی ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں کیا ہمارے لیے اس کام میں کچھ ہے، یعنی ہم کیا کچھ کر سکتے تھے، ہار گئے ہیں تو ہمارے سے کیا ہوتا ہے، یعنی کیا ہماری کوئی طاقت ہے. اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک کام تو تمام کا تمام اس اللہ کے لیے ہے. یعنی اس معاملے میں بے شک کام تمام کلہ اسی اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ کے لیے تمام کام، اللہ ہی کر سکتے ہیں ہر کام. یعنی تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ہو. یہ اللہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنی جانوں میں ما لا یبدون لک، جو نہیں وہ ظاہر کرتے آپ کے لیے. یعنی اب پورا دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر میں اس کی شارٹ سمری آپ کو بتاؤں گی کہ پہلے یہ لوگ اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کر رہے تھے، صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا. پھر کہہ رہے تھے کیا ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا اس میں. آپ کہہ دیجئے بے شک ہے تو تمام کا تمام سب اللہ کے. ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اب نمبر 2 پہ کیا باتیں کر رہے تھے کہ وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو نہیں وہ ظاہر کرتے آپ کے لیے. یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے تھے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہم یوں قتل نہیں ہوتے یہاں پر. یعنی جن کے اپنے لوگ مرے تھے، قتل ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی، پہلے تو اللہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کر رہے تھے. نمبر 2 بتایا کہ آپ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یعنی بول رہے ہوں گے کہ نبی کی استغفر اللہ کیپٹن شپ صحیح نہیں تھی، نبی نے سپاہ سالاری کے انجام صحیح نہیں دیے. استغفر اللہ، یہ نبی کیسے نبی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم جنگ ہار گئے. بہت ساری باتیں کرتے تھے نا جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہی کام ہوتا نا، یعنی اگر ہم اس کو ایڈ کر رہے ہوتے تو یوں قتل نہیں ہوئے ہوتے ہم. یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو کیسے لوگ تھے. قل، آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم تمہارے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، یعنی اللہ بتا رہے ہیں اگر تم گھر میں بھی ہوتے نا تو البتہ اپنے گرنے کی جگہ پر جو لکھا ہوا تھا نا تمہارے لیے، اس جگہ پر آتے جہاں قتل لکھا ہوتا، الا مضاجعہ، یعنی اسی جگہ پر تم آتے جہاں تمہاری قتل لکھا ہوا ہوتا. یعنی اگر تم گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے نا تو اسی جگہ پر آتے جہاں پر تمہاری موت اور تمہارا قتل لکھا ہوا ہوتا. یہ اللہ نے ان کو جواب دیا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہوں گے نا. یہ جو قل سے باتیں آ رہی ہیں تو یہ سارا نبی نے ان کو جواب دیا ہے. یعنی آپ دیکھو کہ کیسے لوگ تھے. کچھ لوگ تو تھے وہ اپنی غلطی پر بہت افسردہ تھے. اور اللہ ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد امن دیا، وہ سکون سے سو بھی گئے. اور دوسری جو جماعت تھی وہ اتنی گندی تھے لوگ، وہ کہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں نا اس میں. اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہم جیت سکتے تھے. اللہ نے کہا بے شک، نبی نے ان کو سامنے جواب دیا قل، آپ کہہ دو. تو نبی نے فرمایا ہوگا نا ان کے سامنے کہ ہاں بے شک تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے.
اور پھر اللہ نے نمبر 2 نبی کو بتایا کہ وہ نبی کے بارے میں بھی برے برے گمان کرتے تھے، ان کے دلوں میں نبی کے لیے بہت گندی باتیں تھیں۔ اللہ نے کہا وہ آپ کے سامنے نہیں بتا رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کاش یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا، ہم اس کے ہیڈ ہوتے نا تو یوں قتل نہیں کیے ہوتے۔ تو اس کا اپوزٹ کیا لیں گے کہ نبی کے بارے میں یہ کیا سوچ رہے تھے کہ نبی نے اچھا ہیڈ نہیں کیا، اچھے سپہ سالار نہیں بنے، اچھی اسٹریٹجیز نہیں بنائی، اور نبی کیسے نبی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم ہار گئے۔ یعنی سوچو نبی کے لیے اتنا برا آ رہا تھا اور اللہ کے لیے بھی بری باتیں آ رہی تھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو اس طرح ہم قتل نہیں ہوتے۔ تو پھر اللہ نے نبی سے کہلوایا قل، آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی نا، تب بھی اگر تمہارا قتل ہونا لکھا ہوا ہوتا نا تو تم اس جگہ پہنچتے اور تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ سوچو اللہ نے ان کو کتنا اسٹرانگ جواب دیا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان میں سے یہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو بہت ہی پیچھے نہیں ہٹے تھے، وہ اپنی جگہ سے آخر تک نہیں ہٹے، اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ اس میں آزمائش بھی ہے تمہارے لیے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بھی بنی نا، اور کچھ لوگوں کے لیے سزا بنی۔ تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا، اللہ نے کہا تم پہنچ جاتے کیوں؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ وہ آزمائے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یا تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو جنگی کیوں لڑنے کے لیے بھیجا، کیا ضرورت تھی ہم کو جنگ لڑنے بھیجنے کی، اگر اس وقت ہم جنگ کی پلاننگ نہیں کرتے تو ہم یوں قتل نہیں ہو رہے ہوتے۔ صحیح ہے نا، جو بھی ان کی آزمائش، جو بھی سب کو آزمایا گیا، سب کی باتیں یہاں کوٹ ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی کی سنی نہیں اور وہاں سے چلے گئے، کچھ لوگ بعد میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ سب کیا ہی اس لیے تھا کہ وہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو بھی تمہارے سینوں میں، ٹھیک ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو سب کو نکالے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتے ہیں دلوں کے بھید کو۔ یعنی پوری آزمائش میں اللہ دیکھ رہے تھے کہ کس کے اندر مجھے تو باتیں پتہ چلیں گی کیسے آزمائش ہوئی۔ اللہ دیکھ رہے تھے کون آخر تک استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سپہ سالار کی بات بھی مانتا ہے، خوشی میں بھی اتنا پاگل نہیں ہو جاتا اور غمی میں اتنا ڈر نہیں جاتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہے تھے۔ سب دیکھ رہے تھے کہ کیسا ہے مسلمان، پکا مومن بنا ہے نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے سستی دکھائی، اللہ نے پہلے تو ان کو بتایا کہ میں تمہاری اتنوں سے فرشتوں سے مدد کروں گا، اتنوں سے کروں گا، اللہ نے کی بھی، اور دیکھا بھی کہ کیا یہ اوور ایکسائٹیڈ تو نہیں ہو رہے کہ بعد کی پیچھے کی ساری جو جنگ ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی اور خود بھاگ گئے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے، یہ بھی کیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ ان کا ساتھ دے بھی رہے تھے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر بھی رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سستی دکھائی، یہ میدان سے ہٹ گئے، تو اللہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ساتھ چھوڑنے کے بعد یہ کیا اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں یا یہ اللہ کوئی الزام تراشی کرتے ہیں اور استغفر اللہ نبی کو الزام تراشی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ اور جنہوں نے غلطی نہیں کی ان کی بھی آزمائش تھی کہ وہ بعد میں اللہ سے کیسا گمان رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی جگہ پر تھے نا، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی نا، پھر ہم کیوں آ رہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں سب کی آزمائشیں ہوئیں اس جنگ میں، سب کی آزمائشیں ہوئیں، کیونکہ اللہ مومن کو کندن بنانا چاہتے ہیں، پکا مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، اللہ کے قانون کو سمجھنا، یہ سب اللہ ان کو سکھا رہے تھے۔ اس میں سے کچھ لوگ بیک آؤٹ بھی ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہم کو تو مسلمان بننا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ایسے مسلمان بننے کا کہ اگر ہم کو ہی ہارنا ہے تو ہم اچھے ہیں، کافر ہی اچھے ہیں۔ یعنی یہ سب کو اللہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اس جنگ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو نکالا کہ کون کیا سوچتا ہے، کون کیا نہیں سوچتا۔ کچھ لوگوں نے اپنی سب برائیاں دیکھ کر معافی مانگ لی ہوگی اور کچھ لوگ اڑ گئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم، اور دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الذین تولوا منکم،
بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی یعنی جنگ کے دنوں میں، انما استزلهم الشیطان، بے شک پسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعد ما کسبوا، دیکھیں شیطان خود سے نہیں پسلا سکتا ہے، کس سبب سے پسلایا؟ ببعد ما کسبوا، اس سبب سے جو انہوں نے کچھ کیا تھا، یعنی ان کے کوئی گناہ تھے، ان کی کوئی سستی تھی، ان کی کوئی بزدلی تھی، ان کی کوئی جلدی سے کہ بس اب ہو گیا، تھک گئے، وہاں سے ہٹ گئے۔ شیطان ایسے ہی نہیں پسلا سکتا، یا ان کے خود کے کوئی گناہ تھے جو یہ گناہ کرے تھے نا، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پسلا دیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ پورا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ پھر گئے تھے جس دن جنگ کے دنوں میں، شیطان نے ان کو پسلایا تھا، لیکن شیطان بھی اللہ کے نیک بندوں کو پسلا نہیں سکتا جب تک خود انسان کچھ غلطی نہ کر لے، وہ کچھ ایسی حرکت نہ کر لے جس کی وجہ سے شیطان اس کو پسلا سکے۔ وہ کہیں کمزور تھا ایمان میں، اللہ کے نیک بندوں کو شیطان پسلا نہیں سکتا، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے لیکن وہ پسلا نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پسلایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ یقیناً معافی قبول کر لی اللہ نے ان سے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بردباد ہے، حلیم ہے، تحمل والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھو کتنی جنگ سے باتیں آئیں اور کتنے دلوں کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بتائے کہ کیا کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور سب اللہ نے کھول کے رکھ دیا، کیونکہ جو یہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بڑاسیں نکالی۔ اس میں سے کچھ لوگوں کو اپنی غلطی ریئلائز ہوگی، کچھ لوگوں نے معافی مانگ لی ہوگی، اور کچھ لوگ دین سے ہٹ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیشہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، اور میری اور آپ کی بھی ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قصے بتاتے ہیں کہ ہم ان میں سے سمجھیں کہ دیکھیں مومن کو کیسا گمان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا اس کو اپنی غلطی دیکھنی چاہیے کہ میں کیوں ہارا ہوں، کیوں اتنی میں نے محنت کی، میں یہاں تک پہنچا اور جیتنے ہی والا تھا اور ہار گیا۔ تو یہ نہیں سوچے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور یہ میرے ساتھ کیوں آئی، اس کی نظر لگ گئی، فلانا لگ گئی۔ اب میں جنگ سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں۔ مومن اللہ ہم کو سکھا رہے ہیں آیت نمبر 154 میں کہ مومن کو کیا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ان کو سکون کی نیند آ گئی، جن کو غم بھی ملے تھے، جو مشکل میں بھی پھنسے تھے، جو شاید بیک آؤٹ بھی اس وقت جنگ کے وقت نہیں ہوئے ہوں گے، یا کچھ لوگ ہوئے بھی ہوں گے، لیکن جنہوں نے اپنی غلطی ریئلائز کر لی نا، جنہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، جنہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ضروری نہیں یہ بولا ہو لیکن یہ مان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کہیں غلط تھی، میری غلطی کی وجہ سے میں ہاری ہوں، جنہوں نے یہ بول دیا تھا نا ان کو غم کے بعد سکون بھی مل گیا تھا۔ لیکن جو اپنی غلطی دوسروں پر تھوپ رہے تھے، جو اللہ کے بارے میں الٹا گمان کر رہے تھے، جو نبی کے اوپر الگ باتیں کر رہے تھے، سوچ رہے تھے دلوں میں، ان کو بے سکونی تھی، ان کو سکون بھی نہیں ملا۔ حالانکہ اللہ نے تو نیند دی تھی لیکن ان کو سکون نہیں ملا۔ تو جو انسان ہارنے کے بعد دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے نا، وہ بے چین رہتا ہے۔ جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے نا اور اپنی غلطی مان لیتا ہے نا، اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کو جیت مل جاتی ہے، اور وہ اپنی غلطی سے ریلائز بھی کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک کامیاب انسان، آپ آج کی کوئی بھی سیلف ہیلپ کی بک اٹھا کے دیکھ لو، موٹیویشنلز بک اٹھا کے دیکھ لو، کامیاب انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، کیونکہ اپنی غلطیوں سے محاسبہ کرتا ہے اپنا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے میں آ رہا ہوں، اور وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اتنی ہمت اور طاقت دے اور ہم کو صحیح وقت پر صحیح سوچنے والا بنائے۔ دیکھیے یونس علیہ السلام نے بھی کئی سالوں محنت کی تھی، لیکن جب ان کو سزا ملی نا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیا، اللہ تعالیٰ پر الزام تراشیاں نہیں کی، استغفر اللہ، کہ میں تو آپ کا ہی کام کر رہا تھا، آپ نہیں سن رہے تھے تو کیا کرتا، میں نے خود کوئی گناہ کیا، آج تک کوئی غلطی کی، کہہ سکتے تھے نا، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، اور کامیاب انسان ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی
بس ہر وقت پر صحیح ریئیکشن دینے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.